نمبر 147 اس کی تیسری آیت، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کی زخم باندھتا ہے۔ خداوند کا نام مبارک ہو۔ آج کلام مقدس کی اسی آیت پر نہ صرف ہم غور کریں گے بلکہ اسی بنیاد پر دعا بھی کریں گے۔ تو سارے میرے چینل کو وزٹ کرنے والے بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو۔ اور آج آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا کلارا میں نے اپنے ارد گرد ڈالا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ کلارا جو ہے یہ کسی وقت میں یعنی 1-2 دن پہلے یہ ایک بہت ہی خوبصورت گلدان تھا، اور یہ کمرے کی کھڑکی میں رکھا ہوا تھا۔ تیز آندھی چلی، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پردہ ہلا تو گلدان جو ہے دھڑام سے نیچے آ گیا اور یہ اس کا حال ہو گیا، یعنی کرچی کرچی ہو گیا۔ اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، میں اس کی کرچیاں سمیٹ رہی تھی اور کافی میں نے اس کو جوڑنے کی بھی کوشش کی، ادھر ادھر سے کافی میں نے مغز ماری کی لیکن نہیں جوڑ پایا، اور اگر جڑ بھی جاتا تو پھر بھی اس کے جو جوڑ تھے وہ نظر آنے تھے۔ تو جب میں اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی کرچیاں سمیٹ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کیسے جوڑنا ہے، تو ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ انسان بھی اسی طرح سے ہے۔ جب تیز آندیاں چلتی ہیں، جب مصیبتیں، مشکلیں، تکلیفیں آتی ہیں، طوفان اٹھتے ہیں زندگیوں کے اندر، تو پھر انسان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اندر سے انسان زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ نہ صرف میرا اپنا تجربہ ہے بلکہ آپ سب کو بھی اس بات کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے ہم جو ہے وہ اندر سے زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری کارکردگی بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو کانچ مٹی کی بنی ہوئی ہیں، یہ تو پھر بھی کسی ایلفی سے یا کسی سمت بانڈ سے جڑ جاتی ہیں، لیکن انسان کا دل جوڑنا کسی بھی دوسرے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے زخموں کو، خاص طور پہ اندرونی زخموں کو ہیل کرنا، ان کو شفا دینا کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خدا کا کام ہے۔ اور جیسے کہ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، زبور 147 کی تیسری آیت جو پڑھی ہے، وہاں پر پھر سے میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ اور اگر ہم انگلش ترجمے میں دیکھیں تو وہاں اس طرح سے لکھا ہے He heals the broken hearted and binds up their wounds۔ تو کیوں خدا ہی ہمارے زخموں کو باندھتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس نے انسان کے ایک ایک حصے کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ وہ اس کے اندر باہر کا حال بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور چونکہ وہ خالق ہے، چونکہ وہ مالک ہے، چونکہ وہ ہمارا بنانے والا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ کیسے اس نے ہمیں شفا دینی ہے، کیسے اس نے ہمارے زخموں کو باندھنا ہے، کیسے ان پر مرہم رکھنا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آج آپ کسی بھی طرح سے، کسی بھی وجہ سے، وجوہات بہت ہو سکتی ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اگر میں آپ کے ساتھ ان وجوہات کو شیئر کرنے لگوں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور پھر آپ کہیں گے کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ تو کسی بھی وجہ سے اگر آج آپ زخمی ہیں، اندر سے کرچی کرچی ہیں، آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے اور آپ پریشان ہیں اور آپ کو کسی بھی طرح سے اطمینان اور تسلی نہیں مل رہی، تو وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے پاس لے آئیں، خداوند کے قدموں میں جھک جائیں۔ وہ جو خالق اور مالک ہے، وہ جو مسیحا ہے، وہ جو قدرت اور اختیار رکھتا ہے کہ وہ زخموں کو باندھ دے، اس کے سامنے جب آپ اپنا حال پیش کریں گے اور کہیں گے کہ خداوند تو ہی ہے جو میرے ٹوٹے ہوئے دل کو شفا دے سکتا ہے اور میرے زخموں کو باندھ سکتا ہے، سو تو میرے لیے ایسا کر، تو آپ یقین رکھیں کہ وہ آپ کے لیے ایسا کرے گا۔ اس کی قدرت آپ کے لیے جاری ہوگی، اس کی شفا آپ کے لیے جاری ہوگی، اس کی محبت آپ کو ایسے سمیٹ لے گی کہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی جب جوڑنے کا جو مرحلہ ہوگا، اور جب وہ ٹوٹا ہوا دل جب جڑے گا تو اس کے جو جیسے اس کو جوڑنے سے یہ سائڈوں پہ کوئی ایلفی یا کچھ چیز لگانے سے وہ نظر آئے گی، ایسے نہیں آئے گی، بلکہ وہ ایک نیا دل بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند آپ کے شکستہ دلوں کو شفا دے اور آپ کے زخموں کو باندھ دے،
आप भी यही दुआ कीजिए। वक्त है कि खुदावन से ये दुआ मांगे हम सब अपने अपने लिए, और अगर हमारा कोई अजीज़ या दोस्त ऐसी सिचुएशन का शिकार है, ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा है, तो हम उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं कि खुदावन मुझे और मेरे अजीज़ जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, जो भी ऐसी मुश्किल का शिकार हैं, उनके ज़ख्मों को बांध और उनको शिफा दे। तो आप देखिएगा कि खुदावन आपके लिए ऐसा करेगा, आपको ऐसा इत्मीनान देगा कि आप अंदर से ना सिर्फ ठीक हो जाएंगे, ज़ख्म ठीक हो जाएंगे, बल्कि आप मुतमिन और आसूदा भी हो जाएंगे। मेरे चैनल को इसी तरह से विज़िट करते रहिएगा। कलाम मुक़द्दस को सीखने के लिए मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपकी खिदमत में पेश होती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।